कराची के ठग दूसरी किस्त पेश खिदमत है। मुझे एतराफ़ है कि इस किताब के मवाद की खातिर मैंने बाज़ ठगों से भी इंटरव्यू लिए हैं। मुमकिन है ये बात बाज़ हज़रात को अजीब सी लगे, मगर वाक़या यही है कि सारे ही ठग गुमनाम नहीं होते। बाज़े ना सिर्फ खासे मशहूर होते हैं बल्कि इतने निडर और बेबाक भी कि अगर कोई पूछे तो फ़ख्र या इंकिसारी के साथ ख़ुद को ठग ज़ाहिर करने से कतन नहीं हिचकिचाते। चुनाचे उन तक रसाई होने में मुझे कोई ख़ास दुश्वारी पेश नहीं आई। अलबत्ता मुलाकात से पहले मैं यह ज़रूर समझता था कि एक तो वो अपने सच्चे कारनामे बयान करने में कुछ तकल्लुफ़ करेंगे, दूसरे इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि उनके या उनके हम पेशा अफराद के हथकंडे मंजर आम पर लाए जाएं। लेकिन तजर्बे ने मेरे ये दोनों अंदेशे गलत साबित कर दिए। जिन ठगों से मैंने मुलाकात की वो ज़बान, ख़ानदान, लिबास, वज़ाक़ता, जिस्मानी हालत, उम्र और तालीमी मेयार वगैरह के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। ना उनके ठगी के शोबे एक थे, ना सब किसी एक ही उस्ताद के शागिर्द या एक ही ग्रोह के रुकन। फिर ये बात भी न थी कि उनसे मेरी दरीना वाकफ़ियत रही हो या इश्तहार वगैरह के ज़रिए मैंने पहले से उन्हें अपने इरादे से आगाह कर दिया हो। इसके बावजूद जब भी मैं अजनबी की हैसियत से फ़र्दन उनसे मिला तो मेरे साथ उन सब का सलूक तकरीबन एक ही जैसा था। मुझसे और मेरे इरादे से उन्होंने ज़रा बराबर खौफ महसूस नहीं किया। बड़े एतमाद के साथ उन्होंने मुझे अपने कारनामे भी सुनाए और उन्हें शाया करने की इजाज़त भी दे दी। ये एक अलग बात है कि इस सिलसिले में मुझे कुछ न कुछ पापड़ बेलने पड़े। मैंने जब इस सिलसिले में तहक़ीक़ शुरू की तो मार्टिन रोड के इलाके में मुझे ठगों के एक मशहूर उस्ताद का पता चला। पूछते पूछते मैं उनके ठिकाने पर जा पहुंचा। क्या हकीम जी आप ही हैं? काली रंगत के एक दुबले पतले पस्ता कद आदमी को मुखातिब करते हुए मैंने दोस्ताना लहजे में सवाल किया। उस वक्त जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे उनमें यही साहब मुझे बताए हुए हुलिये के मुताबिक नज़र आ रहे थे। तिकोना चेहरा, साफ कल्ले, पटके हुए बाल, खशखशी मूछें, छोटी चमकदार आँखें, गोल सर, छोटे बाल और आड़ी मांग। बस ज़रा सा शोभा इस बात पर था कि भवों के अलावा उनकी मूछें और सर के बाल भी काले थे। जबकि मुझे बताया गया था कि उनकी उम्र 60 से कुछ ऊपर है। इसी हुलिये से मिलता जुलता एक और शख्स भी उनके दाएं जानिब बैठा था। उसके बाल सफ़ेद थे मगर चेहरे की रंगत सुर्ख़ सफ़ेद थी। सामने दो आदमी और थे मगर वो न सिर्फ जवान थे बल्कि जिस्म और कद में भी उन दोनों से बेहतर थे। चारों आलती पालती मारे बैठे कोट पीस खेल रहे थे। इस हालत में ये अंदाज़ा लगाना मेरे लिए कतई नामुमकिन था कि दोनों सन रसीदा लोगों में लंगड़ा कौन है। हालांकि यही मुझे हकीम जी की अहम पहचान बताई गई थी। मैं सोचने लगा कि अगर सियाह रंगत वाले बड़े मियाँ हकीम जी हुए तो इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने मूँछों और सर के बालों में खिजाब लगा रखा है, और अगर सफ़ेद बाल वाले साहब हकीम जी निकले तो समझा जाएगा कि किसी तरकीब से उन्होंने अपने चेहरे को सुर्ख़ सफ़ेद बना लिया है। ठगों के उस्ताद जो ठहरे। बहरहाल एहतियातन मैंने सियाह रंगत वाले शख्स को ही मुखातिब किया। सब लोगों ने एक छिचलती हुई निगाह मुझ पर डाली मगर जवाब किसी ने नहीं दिया, क्योंकि सब की तवज्जो बुरी तरह खेल की तरफ थी। 3-3 कार्ड हर एक के हाथ में थे। सियाह रंगत वाले ने अभी अभी एक हाथ सर किया था। उसके सामने जीत की गड्डी इस तरह रखी थी जैसे उसने 5 हाथ बना लिए हों। सफ़ेद बाल वाले के सामने 4 हाथ सर किए हुए रखे थे। बाजी कांटे की थी। हाँ आओ जी, किधर से आते हो? सफ़ेद बालों वाला सियाह रंगत वाले को ठोका देते हुए जोश से ललकारा। हार मान लो, तीनों हाथ हमारे हैं। उसके पार्टनर ने अपने बराबर वाले जवान के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। सियाह रंगत वाला तज़ब्ज़ुब में था। कभी एक कार्ड पर हाथ लगाता, कभी दूसरे पर, मगर पत्ता नहीं फेंकता। उसके पार्टनर के चेहरे पर एक उदासी सी छा रही थी। लाओ भाई, जूता सुघाओ, हकीम जी बेहोश हो गए। सफ़ेद बाल वाला हंसते हुए चीखा। तुम सूंघो जूता, ये लो। सियाह रंगत वाले ने एक बारगी
ترپ کا بادشاہ فرش پر پڑکتے ہوئے کہا، نکالو اکا۔ ارے مروا دیا حکیم جی، ان کے پارٹنر پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے چیخا۔ ہا ہا ہا، یہ لو اکا، سفید بال والے نے ایک بدرنگ پتا پھینکتے ہوئے طنز کے ساتھ کہا، اور سیاہ رنگت والا ایک دم سناٹے میں آ گیا، مگر جو ہی اس کے پارٹنر نے منہ بناتے ہوئے ترپ کی بیگم نیچے ڈالی، وہ چیخ پڑا، وہ مارا، بس اب جیت گئے۔ سفید بال والے کے پارٹنر نے بڑے فخر کے ساتھ اکا لگا کر ہاتھ بنایا، پھر سوچ میں پڑ گیا۔ چلو پرواہ مت کرو، میں حکیم جی سے نپٹ لوں گا، سفید بال والے نے اس کا دل بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس پر اس نے کچھ بے فکری کے ساتھ پان کی بیگم چل دی۔ وہ مارا، سیاہ رنگت والے نے جوش کے ساتھ اس پر ترپ کا ستہ لگاتے ہوئے کہا، پھر اپنا آخری پتا اینٹ کا دہلا بھی نیچے پھینکتے ہوئے للکارا، یہ بھی میرا ہے، اب منگاؤ چائے۔ دوسروں کے پاس نہ ترپ کا کوئی پتا تھا نہ اینٹ کا۔ سیاہ رنگت والا دونوں ہاتھ جیت گیا۔ اس کے پارٹنر نے ایک فاتحانہ قہقہہ لگاتے ہوئے اپنے جوان حریف کے سر پر ٹیپ لگائی۔ سفید بالوں والا افسوس کے ساتھ اپنے زانوں پر ہاتھ مارنے لگا۔ اب مجھے کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ سیاہ رنگت والے بڑے میاں حکیم جی ہی تھے۔ جناب، میں آپ سے ملنے آیا ہوں، میں نے انہیں دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اے ابراہیم، 5 چائے لانا، حکیم جی سامنے کے ایک چھوٹے سے ہوٹل کی طرف منہ اٹھا کر چلائے اور ایک جانب کھسکتے ہوئے مجھ سے بولے۔ آؤ بھیا بیٹھو، کہاں سے آئے ہو؟ دوسرے لوگ ایک دوسرے کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ حکیم جی کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں، میری اجنبیت کا ان پر کوئی اثر نہ تھا۔ میں یہیں کراچی میں رہتا ہوں، میں نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ کوئی کام ہے؟ انہوں نے معنی خیز نگاہوں سے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا۔ جی کچھ کام ہی کے بارے میں بات کرنی ہے، میں نے اعتماد کے ساتھ کہا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ لفظ کام حکیم جی نے اپنے کاروبار کی اصطلاح میں استعمال کیا تھا، چنانچہ میرے جواب سے انہوں نے یہی سمجھا کہ میں ان کے لیے کوئی کام لے کر آیا ہوں۔ اپنا یہ انداز مجھے کچھ پسند نہیں تھا، مگر حکیم جی سے تنہائی میں گفتگو کا موقع حاصل کرنے کے لیے مجھے اس سے بہتر بات نظر نہ آئی۔ اتنے میں چائے آ گئی اور حکیم جی اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سب لوگ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے جوش و خروش کے ساتھ کھیل کے بارے میں باتیں کرنے لگے اور ہنستے چیختے ایک دوسرے کی غلطیاں یاد دلاتے سب اپنی اپنی بڑھ ہانکنے لگے۔ وہ جس بے فکری اور آزادی کے ساتھ غول گپاڑا مچا رہے تھے، اس سے صاف ظاہر تھا کہ انہیں اس علاقے میں خاصی اہمیت ہے۔ کوئی انہیں ٹوکنے یا ان کی آزادی میں خلل ڈالنے والا دور دور تک نہیں ہے۔ پھر یہ بات بھی تھی کہ حکیم جی کی رہائش گاہ دراصل ایک کمرہ نما دکان تھی۔ اس کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے دکانوں کے علاوہ کوئی ایسا مکان نہ تھا جس میں کوئی بال بچے دار آدمی رہتا ہو۔ یہ سب دکانیں ناجائز تعمیرات میں شمار ہوتیں، جن کے فرش تو پختہ سیمنٹ کے تھے، مگر دیواریں اور چھتیں سب لکڑی کے تختوں کی بنی ہوئی تھیں۔ حکیم جی آدھی آستین کی بنیان اور سبز رنگ کی 4 خانے والی تہمد باندھے ہوئے تھے۔ ہم سب جس چیز پر بیٹھے تھے وہ باریک نیلون کی ایک بڑی اور نرم سی چٹائی تھی۔ اس کے برابر ایک چارپائی پر موٹے گدوں والا ایک اجلا بستر بچھا ہوا تھا۔ چارپائی کی بغلی دیوار کے ساتھ 3 قطاروں میں لوہے کے چھوٹے بڑے کوئی 12 مقفل صندوق رکھے تھے۔ ایک جانب 2 نئی سرہیاں پانی سے بھری رکھی تھیں، جن میں سے ایک پر تامچینی کا مگ، دوسرے پر ایک نقشی قلعی دار پیالہ ڈھکا ہوا تھا۔ صندوقوں کی تعداد اور ان سب کے قبضوں کا لوہے کی ایک ہی مضبوط زنجیر سے جکڑا ہونا ایک حد تک دلچسپ ضرور تھا، لیکن مجموعی طور پر حکیم جی کی شخصیت، لباس، رہائش گاہ، ساز و سامان اور طور طریق میں مجھے کوئی ایسی بات محسوس نہ ہو رہی تھی جس کی بنا پر انہیں کراچی جیسے عظیم شہر کے ٹھگوں کے کسی حلقے کا استاد کہا جا سکتا۔ سچ پوچھئے تو اگر ایسی کوئی بات ان کی غائبانہ تعریف کی وجہ سے میرے دل میں پیدا ہوئی تھی، تب ان کے دوستوں اور ان سب کی ہوح کو دیکھ کر وہ بھی غائب ہو چکی تھی۔
میں محسوس کرنے لگا تھا کہ حکیم جی کا پتہ بتانے والے نے میرے ساتھ زبردست مذاق کیا ہے۔ میں کسی غلط جگہ پر آ گیا ہوں۔ وہ مجھے ٹھگوں کے استاد تو کجا، معمولی ٹھگ بھی دکھائی نہ دے رہے تھے۔ بھلا 1.5 پسلی اور 1.5 ٹانگ کا ایک مختصر سا بوڑھا آدمی ٹھگی کو مستقل پیشہ بنانے کی جرت کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر کر بھی لے تو اتنی پھیکی اور بے فکری کی زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ یہ اور اسی قسم کے دوسرے خیالات نے مجھے اتنا بددل کر دیا کہ چائے ختم ہونے کے بعد جب حکیم جی کے دوست ان کے اشارے پر اٹھ کر جانے لگے تو میرے جی میں آئے کہ میں بھی اٹھ کر چل دوں، مگر قبل اس کے کہ میں اپنے اس ارادے پر عمل کرتا، حکیم جی کے دوست رخصت ہو چکے تھے، جو جاتے جاتے مجھے معنی خیز نگاہوں سے گھورتے رہے تھے۔ میرا دماغ کوفت کی وجہ سے معطل تھا اور چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا بات کروں۔ اچانک وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور بیچ کی قطار میں سب سے اوپر والے صندوق کا تالا کھولنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ویٹ 69 کی ایک بوتل اور 2 شفاف گلاس ان کے ہاتھ تھے۔ پہلے انہوں نے ایک گلاس میں تھوڑی سی وسکی انڈیلی اور اس کو بغیر پانی ملائے گٹا گٹ چڑھا گئے۔ پھر احتیاط کے ساتھ دوسرا خالی گلاس اور بوتل میری طرف بڑھاتے ہوئے آہستہ سے بولے، لو پیو۔ بوتل آدھی سے زیادہ بھری ہوئی تھی۔ قیمتی شراب اور حکیم جی کی فیاضی کے تیوروں کو دیکھتے ہی آنن فانن ان کے بارے میں میرے مایوسانہ خیالات تبدیل ہو گئے۔ یقیناً حکیم جی کوئی اونچا دھندا کرتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کوئی عام آدمی تو اتنی قیمتی شراب پینے پلانے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب میرا موڈ بحال ہو چکا تھا، لہذا میں نے بے کھٹکے اپنی بات شروع کر دی۔ بات یہ ہے حکیم جی کہ میں کراچی کے ٹھگوں اور ان کے کاروبار پر ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں۔ دوسری قسط یہاں ختم کرتے ہیں۔ اگلی قسط میں آپ کے سامنے میں حکیم جی کے کارنامے پیش کروں گا۔ کافی دلچسپ ٹھگی کے قصے ہیں، آپ یقیناً محظوظ ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔